جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے۔ تو پھر فوجی یا عسکری قیادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی؟ دیکھیں، ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنس ہوتے ہیں۔ آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیئرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ میں آپ کے ساتھ نبیلہ سندھو۔ پینل کا تعارف کروا دوں، پینل میں شامل ہوں گے محمد الیاس صاحب، جواد فیضی صاحب، کامران یوسف صاحب اور ہمیں جوائن کریں گے امتیاز گل صاحب۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جن کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی تو انہوں نے آج حالیہ سیاسی بحران پر پاک فوج سے متعلق پائے جانے والی افواہوں اور قیاس آرائیوں پر کھل کر وضاحت پیش کر دی، تمام حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے۔ مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سیاسی ڈیڈ لاک کے دوران وزیر اعظم ہاؤس نے فوجی قیادت سے رابطہ کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ملازمت میں توسیع قبول کریں گے نہیں، اور رواں سال نومبر کے آخر میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ ایبسلوٹلی ناٹ پر عسکری ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سطح پر فوجی اڈوں کا مطالبہ نہیں آیا، اگر یہ مطالبہ آتا تو فوج کا بھی یہی جواب ہونا تھا جو عمران خان کا تھا۔ دھمکیاں میں اس مراستے سے متعلق میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا کوئی لفظ نہیں، ڈیمارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے، یہ سفارتی عمل کا حصہ ہے اور اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی سے متعلق پہلا اور بڑا سوال یہ کہ عسکری ترجمان کی نیوز کانفرنس کے بعد کیا تمام افواہیں اور قیاس آرائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا کہیں گے جواد فیضی صاحب؟ دیکھیے، اس پہ ڈیفینیٹلی تمام قیاس آرائیاں، تمام افواہیں، تمام جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ مسلسل جناب عالی مرتبت قبلہ عمران خان صاحب اپنی توپوں کے رخ جس طرح کیے ہوئے تھے اور جس طرح انہوں نے گفتگو کی، جس طرح وزارت عظمیٰ کے بعد ان کے خیالات تھے اور پھر لوگوں کو مشتعل کرنے کی باتیں تھیں، اس میں تو آج بابر افتخار صاحب کی اس میڈیا ٹاک سے، نیوز کانفرنس سے تمام چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اس کی وجہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ کہہ دیا کہ اگر آپشن بھی خود خان صاحب کے تھے، اور میں تو یہاں یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب اگر اس سطح تک نہ جاتے، حدت اور شدت نہ لے کے جاتے، ایک دوسرے کو میں برداشت نہیں کروں گا، میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میں کسی کو سننا نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، تو اس کے بعد پھر یہی منطقی نتیجہ نکلنا تھا، یہی انجام ہونا تھا۔ لہٰذا اب بھی یہ وقت ہے کہ اپنے کیے ہوئے تمام تر معاملات کو دیکھا جائے اور خان صاحب اب کوئی ایسی پھل جڑی پھر سے نہ چھوڑ دیں، اب پھر کوئی ایسی چیز نہ کر دیں جس طرح پشاور میں اگرچہ ان کا وہ لہجہ دھیما بھی تھا اور پھر بہت زیادہ کوئی ربط بھی نہیں تھا۔ لہٰذا چاہیے تو یہ کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد، میڈیا ٹاک کے بعد، سوالوں کے جواب کے بعد فوج کی طرف اب انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عدلیہ کی جانب بھی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا جب بہت سارے ریمارکس اور فیصلے آئے تو اس پہ ہم بغلیں بجا رہے تھے، لیکن اب جب متفقہ فیصلہ آیا ہے عدالت عظمیٰ کا، اس پہ بھی تنقید نہیں بنتی، اور یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ جب بھی کوئی اقتدار میں نہیں رہتا وہ سمجھتا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ لیکن کیا ہم نے پونے 4 سال میں کوئی ایسے امور دیکھے، کوئی ایسے کام دیکھے جس پہ لوگ بھی یہ کہہ سکیں کہ بہت تسلی اور تشفی ہو گئی ہے اور سارے خواب پورے ہو گئے ہیں؟ بلکہ میں تو پہلے بھی یہ کہتا ہوں، اب بھی یہ کہوں گا کہ لوگوں نے تو اپنی آنکھیں جھپکنا چھوڑ دی تھیں ان خوابوں کے پیچھے کہ کہیں جھپکیں گے تو خواب ہی نہ ٹوٹ جائیں، لیکن وہ سارے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ آج کی گفتگو کے بعد تمام تر بادل چھٹ جانے چاہیے اور ہمیں اپنے اداروں کے حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ماضی میں بھی جس جماعت نے بھی
ایسی تنقید کی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اس سارے معاملے پہ سجدہ سہو کریں اور اب بھی جو اقتدار میں نہیں رہے. اور دیکھیے یہ لیٹر کوئی عام بات نہیں ہے جس کو لہرایا گیا, جلسہ ہائے عام میں لہرایا گیا, قوم سے خطاب میں لہرایا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسی سازش تھی پاکستان کے خلاف. آج اس کا بھی جواب مل گیا ہے اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر کا حوالہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی پاکستان کے خلاف سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور میں ایک اور بھی بات کہوں, جو ہمارے سفیر صاحب تھے, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے جو کہا تھا اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے اور میرا مقصد یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ نہیں تھا اور اس میں جو ہے وہ فورجری کی گئی ہے. مجھے تو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, کامران یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران یوسف صاحب, افواہیں جو تھیں وہ گردش کر رہی تھی, بہت سی باتیں سامنے آ رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے, پھر سلامتی کونسل کی ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے, لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اور اس میں بہت سی باتیں ایسی جن میں ابہام تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب یہ تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں؟ دیکھیں, دم توڑ جانی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا جو سوال تھا کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو جو ہٹایا گیا ہے وہ ایک بیرونی سازش ہے, بلکہ وہ نام بھی لیتے ہیں کہ امریکی سازش ہے, اور جو طریقے عدم اعتماد بھی اپوزیشن لے کر آئی اس کے پیچھے بھی وہ سازشی عناصر شامل ہیں. اور جو سب سے بڑا جو وہ دفاع پیش کرتے تھے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا, جو اعلامیہ جاری ہوا, جس میں سازش کا تو ذکر نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے جب ڈی مارچ کرنے کی بات گئی, امریکہ کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کی بات کی گئی, تو اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے حق میں. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ ہر کوئی جو عسکری قیادت ہے اور فوج کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ اس حوالے سے وضاحت کریں گے, کیا واقعی انہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں اس بات کی توثیق کی اور تصدیق کی کہ واقعی امریکہ سازش کر رہا ہے. اس حوالے سے میں نے 29 مارچ کو اور پھر 4 اپریل کو پہلے ہی سٹوری کی تھی ذرائع سے, جس میں عسکری قیادت نے بالکل اس بات کی توثیق نہیں کی تھی. تو آج جب واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اعلامیہ ہے, اس میں لفظ سازش کا بالکل ذکر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ تو دم توڑ گیا ہے. ایون کہ جو کہ انہوں نے جو باقی انفارمیشن ہے یہ کہا ہے کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اگر حکومت چاہے تو اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں. جو میری اطلاع ہے اس میٹنگ کے دوران عسکری قیادت نے بھی اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو ان کو یہی بتایا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں, اس مراسلے کی روشنی میں جو بھی انہوں نے تحقیقات کی ان کو ابھی تک ایسے شواہد نہیں ملے کہ ان کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر افواہیں بالکل دم توڑ جانی چاہیے, لیکن جو ابھی تک رد عمل سامنے آیا تحریک انصاف کی طرف سے وہ اس بیان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کوشش کریں گے جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان کو یہ بتانے کی کہ دیکھیں بیرونی مداخلت کا تو جو ورڈز ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں, حالانکہ سفارتی زبان میں بیرونی مداخلت اور سازش کے درمیان بڑا فرق ہے. افواہیں دم توڑ جانی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلا سوال یہی تھا کہ انہوں نے سازش سے انکار کیا ہے, مداخلت سے انکار نہیں کیا, تو یہ جو ان ڈپلومیٹک کی لینگویج یوز کی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ اب اس تمام تر صورتحال پہ معاملہ جو ہے وہ سنبھل سکے گا یا معاملہ حل ہونے کی طرف جائے گا؟ دیکھیں, اس میں ایک بہت وضاحت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, خاص کر کے پی ٹی آئی والے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش اور بیرونی مداخلت میں فرق کیا ہے. اگر مداخلت ہوئی ہے تو مطلب ہے کہ سازش ہے. میں کیونکہ دفتر خارجہ کور کرتا ہوں تو بیرونی مداخلت کا جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر اوقات ایون پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں, جب ہم بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس پر آپ کو پتہ ہے کہ دفتر خارجہ ہماری حکومت اکثر اس پر بیان دیتی ہے. تو جو بھارت کی طرف سے پیغام آتا ہے یا بھارت کی طرف سے رد عمل آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ سفارتی جو سطح پر جب اس طرح کی زبان آپ کسی کے سیاسی معاملات پر جب کوئی تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ایک پیٹ ورڈ ہے جب استعمال کیا جاتا ہے, جو ملک استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے. تو یہ یہاں پر بات میرے خیال میں وضاحت بہت ضروری ہے کہ بیرونی مداخلت اور سازش یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اگر واقعی اس طرح کی سازش ہوتی تو پھر آج
جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جن کا جو آئی ایس آئی ہے، جن کا کام ہے جو آپ کی بیرونی خطرات سے بنیادی طور پر ان کا مینڈیٹ ہے ان سے نمٹنا، تو پھر یقیناً وہ اس حوالے سے وہ کارروائی کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اس بیانیے پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، کیونکہ ٹی جی آئی ایس پی آر نے اور بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد کا سارا معاملہ تھا، ایک سیاسی عمل ہے. جمہوریت کے اندر سیاسی جو عوامل ہوتے ہیں، اس طرح کے تحریک عدم اعتماد آتی بھی رہتی ہے اور اس طرح معاملات چلتے بھی رہتے ہیں، تو اس کو کسی طریقے سے جوڑنا کہ بیرونی سازش ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں یہ مشکل ہوگی، کیونکہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بہت سے جو بیانیے تھے تحریک انصاف کے ان کو افیکٹولی کاؤنٹر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. الیاس صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ تمام افواہیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد؟ جی، اس کے بعد تو وضاحت کر دی، جو ساری صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا کہ ڈماش میں آیا، اس میں ایسی کوئی ہے کہ نہیں بیرونی مداخلت سازش کا کوئی لفظ ایسی کوئی یوز نہیں کیا گیا. یہ سفارتی لینگویج ہے، اس میں تو ایسے کہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کو بنایا گیا. پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک چیز کی وضاحت دے دی، تو اس کے بعد تو پھر کوئی ایسا رہتا نہیں کہ اس بیانیے کو لے کے چلا جائے. امید ہے کہ اس کو سمجھیں گے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ملک کے لیے، اور اس کو جو سفارتی تعلقات وغیرہ ہیں وہ بلا وجہ خراب کرنے کے لیے، اس کو اچھالنے کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. لیکن جو ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اس کو پہلے بتایا نہیں جا رہا تھا، تو ایک مبہم صورتحال تھی جس کی وجہ سے یہ تمام پیدا ہوا تھا. اور آج یہ سب چیزیں ہیں جو سب کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم لے کے ایسے چل رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی جو سر تنظیم تھی وہ ایک دم اس پر ہوئی تھی، بڑی نالا تھی کہ جی اس طرح کے جو اندرونی مداخلت کی گئی. تو اس طرح یہ صورتحال اب کلیئر ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو مزید کرنا چاہیے، تاکہ اب جو کلیئر ہو گئی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آج کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو بھی سیاست میں نہیں لے کے آنا چاہیے، اس کو دور رکھنا چاہیے. اور بالکل فوج نے بالکل ثابت کیا کہ جو بھی سیاسی عمل ہوا اس میں وہ بالکل سائیڈ پر ہے، سائیڈ لائن پر ہے. کوئی انہوں نے مداخلت وغیرہ کا لفظ نہیں. سب نے اس بات کی تعریف کی کہ فوج نے بالکل مداخلت نہیں کی اور بالکل ایک سیاسی پروسیس ہوا. اس سیاسی پروسیس کے ساتھ چلتے ہوئے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے میرے خیال اب تو یہ جو بات تھی کلیئر ہوئی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا موقف ہے اس کے بارے میں، تو وہ دیکھیں گے اپنا، وہ کیونکہ انہوں نے اس بیانیے کو لے کے چلنا، انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے، تو اس کو دیکھیں گے وہ اس کو کس طرح لے کے جیسے کامران بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تصدیق ہوئی ہے ہماری اس بات کی. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا کسی کو اس طرح دم تو نہیں توڑنے دینا، تو اس کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں. تو وہ کس انداز سے لے کے چلتے ہیں یہ آنے والے وقت میں ان کا بتائیں گے کہ وہ کس بارے میں کیا لاہ عمل طے کر رہے ہیں اور کس طرح لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو جواد فیضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو وضاحت دی گئی ہے اس کے بعد عمران خان اپنے بیانیے سے ہٹیں گے؟ دیکھیے ہٹیں گے، جس طرح الیاس ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کی سیاست بھی تو پھر ختم ہو جائے گی نا، وہ شاید نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. جس شخص کی جد و جہد اور جس کا ٹائٹل وہ لیتے رہے ہوں، تمغہ سجانا چاہ رہے ہوں اپنے سینے پہ، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ تھا کہ فوج وہ بہت اہم ہے کسی بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور پھر ان کا یہ کہہ دینا کہ نہیں، قوموں کو جو ہے وہ فوج نہیں بچاتی بلکہ عوام بچاتے ہیں. اس قسم کے بیانات سے انہیں باز آ جانا چاہیے. اگر وہ اس ملک میں دیر پا سیاست کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ پھر سے وہ ترانہ لگوانا چاہتے ہیں کہ جب آئے گا عمران، تو پھر ان کو چاہیے کہ ملکی معاملات، ملکی ادارے اور اس کے جو حدود و قیود ہیں، دیکھیں آج کی پریس کانفرنس سے سارا کچھ کلیئر ہو گیا. آپشن کیا تھے، کیسے کون ملا، کس کے پاس کیا آپشن تھی، خود خان صاحب نے رابطہ کیا. اب ساری زندگی آپ امپائر کی انگلی کے حوالے سے تو نہ بیٹھے رہیں، منتظر رہیں، بلکہ آپ کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. آپ کو اس ملک کے لوگوں کے مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے تھا. ہم نے دیکھا کہ سال ڈیڑھ تو صرف یہ ہنی مونی مناتے رہے کہ ساڑھی حکومت آ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایشوز ہی ان کے ہاتھوں میں نہیں آ سکے، سرا ہی نہیں پکڑ سکے. ہم نے دیکھا مہنگائی بڑھتی چلی گئی، ہم نے دیکھا
جو نوکریاں تھیں وہ بھی ختم ہوتی چلی گئیں، بجائے اس کے کہ بیرون ملک سے لوگوں نے آنا تھا پاکستان اور پاسپورٹ کی بڑی اہمیت ہونا تھی۔ مجھے سچی بات ہے، میں نے 12 سال بیرون ملک گزارے ہیں، واللہ میرا دل اتنا دکھی ہوا ہے جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے کسی بھی کونے میں ہیں، چاہیے تو یہ کہ وہاں کے لوگ ان کی شکایت کریں، وہاں کے کونسلیٹ میں، وہاں کے سفارت خانے میں، وہاں کے ہائی کمیشن میں، اور بتائیں کہ ان لوگوں نے کس طرح یہ جرت کی ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ جلائے جائیں، اور کیا اس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی بڑی شخصیت جو پی ٹی آئی کی ہو اس کی طرف سے تردید کی گئی ہو، مذمت کی گئی ہو، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اشتعال انگیزیاں زیادہ پھیلائی گئیں۔ تو آپ کا جو سوال تھا، خان صاحب کو اب بھی چاہیے اگر وہ پھر سے خواب دیکھ رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خودداری ہماری منزل ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا قیام ناگزیر ہے، تو پھر اس میں انہیں اپنے طرز عمل، طرز تخاطب پہ خاص طور پہ غور کرنا ہوگا۔ اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اوئے توئے کی پھر سے سیاست دیکھی، اور اس قدر اس لیول پہ دیکھی کہ سچی جو بات ہے نبیلہ، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کے انداز دینے لگ گئے ہیں، کس قسم کا طرز تخاطب ہے۔ بچہ بھی اب بدتمیز ہو گیا ہے، یہ ہمارے ٹی وی چینلز پہ مسلسل لائیو دیکھ کے اور ایک گھنٹہ 50 منٹ کی تقریریں دیکھ کے دھرنوں کے اندر ہوئے ڈپٹی میں چھڑاں گا نہیں، اور پھر ہم نے بینکاک کے شعلے چلتے ہوئے دیکھے، رنگ پسٹن خراب ہے، غراری چین خراب ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے یہ دیکھا ہے قوم سے خطاب کے اندر، لائیو پریس کانفرنسز کے اندر۔ لہٰذا اب چاہیے تو یہ کہ خان صاحب کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے اور اس طرف کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اور اب اس بارے میں سوچیں کہ جو ایشوز انہوں نے پیدا کر دیے تھے، اب جب کل کو اب فارن فنڈنگ کیس کا بھی معاملہ آ گیا ہے، توشہ خانہ پھر سے آ گیا، ڈیٹ آ گئی ہے 20 اپریل کی ہائی کورٹ کے اندر، لہٰذا یہ ایشوز زیادہ بڑھیں گے، انہیں چاہیے کہ تھوڑی دھیرج رکھیں اور معاملات پہ غور کریں۔ ٹھیک ہے، ایکسپرٹ کی رائے آپ جان چکے ہیں، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد آگے بڑھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ اب بیرونی ملک سازش کا جو بیانیہ عمران خان کی جانب سے سامنے آ رہا ہے بار بار پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ کامران یوسف صاحب، آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ ان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے وضاحت تو دے دی گئی کہ سازش کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ اس وضاحت کے بعد عمران خان اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب آئی ایس پی آر پریس کانفرنس رہے تھے تو اسی ایک ٹویٹ بھی منتر عام پر آیا جو وہ کا بات دے رہے تھے اپنی جو ایم این ایز ہیں جنہوں نے استعفے دیے اسمبلی سے، اس میں اگین وہ ذکر کر رہے تھے بیرونی سازش کا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جب چل رہی تھی وہ دیکھ نہ رہے ہوں۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جس بات پہ اڑ جاتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد وہ کسی بھی طرح سے اپنے موقف میں وہ تبدیلی کریں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ جو بھی ان کا امریکی سازش کے حوالے سے ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے بڑا افیکٹولی بجائے اس کے کہ لوگوں کی کارکردگی کے اوپر بات کرتے، جو 3-3.5 سال میں وہ معیشت ہو، وہ خارجہ محاذ پر ہو یا باقی جو معاملات ہوں، جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے وہ تو بالکل پورے نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ لوگ ان کے اوپر بات کرتے، انہوں نے بڑا افیکٹولی جو اپنا نیریٹو ہے وہ شفٹ کر دیا بیرونی سازش کو لے کر کے، تو یہ ان کو سوٹ بھی کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو مرضی کہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے بیانیے پر قائم رہیں گے، اور فواد چودھری صاحب کا بھی بیان جو ٹویٹر پہ دیکھا تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف حکومت کے موقف کی تائید کی ہے، اور اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو تحقیقات ہیں وہ ہائی لیول ایک جوڈیشل کمیشن کو کرنی چاہیے کہ کیا واقعی ہی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بیان میں کسی بھی طرح شک پیدا کریں گے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد اپنے موقف کو وہ تبدیل کریں گے۔ تو پھر ان کی سیاست کہاں کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے، دیکھیں ان کو یہ تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ ان کو فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ نکلے ہیں، اور جو بیانیہ انہوں نے اور جو اپنے لوگوں کو یہ بات کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کو فالو کر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں جو ابھی تک جس طرح کل پشاور کا جلسہ تھا تو یقینی طور پر ایک بڑا جلسہ تھا، لوگوں نے ان کی کال کو رسپونڈ کیا. اب اگلا پڑاؤ ان کا کراچی میں ہے، اس کے بعد پھر وہ لاہور آئیں گے. تو جو اگلی سیاسی حکمت عملی ہے وہ ظاہر ہے کہ واضح ہے کہ وہ ارلی الیکشنز چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں، اور جو ایک مومنٹم بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں ہے، عوام جو ان کا ووٹر اور سپورٹر ابھی بھی ان کے ساتھ ہے، تو شاید ان کو لگتا ہے کہ اگر ابھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ پھر کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے ایک لمبے عرصے تک اتنی بڑے احتجاج کرنا، اتنی بڑی ریلیاں کرنا، ایک مومنٹم برقرار رکھنا، وہ میرے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کی سیاسی حکمت عملی میری نظر میں یہی رہے گی کہ وہ جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے اس پر بالکل ڈٹے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو مجبور کریں کہ جو اب جو گورنمنٹ آئی ہے کہ کسی طریقے سے وہ پریشرائز ہو اور وہ نئے انتخابات کا اعلان کرے، اور جو مومنٹم ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں ہے اس سے وہ کنورٹ کر سکیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس سے کچھ خاطر خواہ اس سے فائدہ لے سکیں وہ. ٹھیک ہے جواد فیضی صاحب، ایک تو یہی بات کہ وضاحت آ جاتی ہے DGISPR کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو بھی جوڑ لیتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے، اگر وہ بھی عمران خان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ جو عوامی رابطہ مہم ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، بڑی پذیرائی بھی مل رہی ہے، اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اثر میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے توپوں کے رخ ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کی جانب اور عدالتوں کی جانب، اور جو خطرناک ہے پاکستان کے لیے. یہ تو پہلے دن سے چیز بڑی واضح تھی کہ حکومت خود، جو PTI کی حکومت تھی، وہ خود اس کو ڈیلے چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ بھی نہ آئے، پھر اکبر ایس بابر صاحب تک جو چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے، وہ بھی نہ دی جائے، بار بار الیکشن کمیشن میں اپیل کرنا، پھر ہائی کورٹ کے اندر چلے جانا اور پھر وہ مسترد ہو جانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ فیصلہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اب جب آئے گا تو خان صاحب کے تیور مزید بدلیں گے اور مزید شدت آئے گی کہ دیکھیں جی سارے کے سارے ہی میرے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں واحد ہی دنیا میں ایک بندہ ہوں جو حق سچ کے لیے کھڑا ہوں، اور باقی سارے شاید حق سچ کو برداشت نہیں کرتے. اور اسی طرح توشہ خانہ کیس دیکھیے، ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی، ٹرینڈ بنتے دیکھے، گھڑی سے لے کے، اور اب گاڑی بھی ہے، گھڑی بھی ہے، تحفے بھی ہیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے الزام لگتے رہے. اب جب ریاست مدینہ کے والیان کے حوالے سے کوئی ایسی بات آئے گی تو ان سے برداشت بھی نہیں ہونی. اور اس پہ بندہ بڑا ایماندار ہے کہ جب جملے کو اور اس حقیقت کو جب جھٹکا لگنا ہے نا، پھر مزید غصہ آنا ہے، اشتعال آنا ہے. اور مجھے ڈر اسی بات کا ہے کہ کسی بات کو تسلیم کیے بغیر یا مانے بغیر اگر اس کو سڑکوں پہ لایا گیا، اس معاملے کو اگر روڈ پہ لایا گیا، اس معاملے کو اگر عوام میں لایا گیا اس معاملے کو، تو پھر سے ہمارے جو ادارے ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس پہ جب سوال اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی خطرناک ہوگا اس ملک کے لیے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ چاہیے تو یہ کہ ایک دفعہ خان صاحب خود صدق کے دل سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اپنی پارٹی کے اندر تطہیر کا عمل لے کے آئیں، اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ توبہ و استغفار کریں، اور جن جن لوگوں کی وجہ سے وہ پھنسے ہیں انہیں بھی وہ 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن اور 3 ڈاؤن اور 4 ڈاؤن اور گلی اور فیلڈنگ اور وسیم اکرم پلس، وہ سارے معاملات کو پھر سے دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں. وگرنہ یہاں پہ ہم نے بہت لیڈر دیکھے اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئے ہیں، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ٹھیک ہے، دیگر ایکسپرٹس کی رائے ہم جانیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر عابد قیوم سلہری اور خرم شہزاد صاحب نے. اس پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ملکی معیشت کی. معیشت کو بحال کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور PTI حکومت خاص طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے کہ معیشت کی سمت درست کرتی ہے اور استحکام کی جانب گامزن ہے. لیکن گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے PTI کے معاشی استحکام کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے سابق حکومت نے
अपनी सस्ती शोहरत के लिए मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। करेंसी डीवैल्यू हो चुकी, गंदम, चीनी और खाद स्मगल कर दी गई। कर्जों में कई गुना इजाफा हो चुका है। तिजारती खसारा 5600 अरब से तजावुज कर गया। पीटीआई हुकूमत शहबाज शरीफ के लिए बारूदी सुरंग बिछा कर गई और मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। ताहम नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महंगाई को कम करने और आवाम को रिलीफ देने के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं और मईशत की बेहतरी के लिए मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने सवाल रखेंगे कि शहबाज शरीफ मुख्तसर वक्त में आवाम को कितना रिलीफ दे सकते हैं। इस पे मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी आबिद क़य्यूम सलहरी साहब। डॉक्टर साहब, इंतहाई माजरत के साथ आपकी आवाज़ में कुछ मेरे ख्याल से तकनीकी वजूहात की वजह से हमें सुनाई नहीं दे पा रही है। हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं यही सवाल खुर्रम शहजाद साहब आपकी जानिब रखूंगी कि आपको क्या लग रहा है कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी? डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आपकी आवाज़ भी क्लियर होगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए, इस दावे जो है वो करने से गुरेज करना होगा, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो ऐसे हैं कि फौरी तौर पे IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल कराना हुकूमत की पहली तरजीह होगी। और IMF का प्रोग्राम बहाल करवाने का मतलब ये होगा कि वो तमाम इक़दाम जो कि PMLN समेत PDM में शामिल बाकी जमातें जिनकी मुखालफत कर रही थी उनको तस्लीम करना और उनको लेके आगे चलना। उसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी शामिल है। उसमें जो मिनी बजट के तहत एग्जम्पशंस खत्म की गई थी सेल्स टैक्स पे, वो भी शामिल है। और सबसे बढ़ के जो रिलीफ पैकेज था पिछली हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पे जो दिया गया था उसको रोल बैक करना, जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी को महंगा करना। तो ये कुछ वो इक़दाम होंगे जिनसे इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा होगा। ये वो इक़दाम होंगे जिससे कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है ये हिट होगी। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं IMF के प्रोग्राम को बहाल करने के लिए। सो मेरा मशवरा तो यही होगा कि हुकूमत को इस वक्त अपना फोकस रखना होगा। जो एग्जिस्टिंग सोशल सेफ्टी नेट है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम के जो बाकी इनिशिएटिव थे उनको आगे बढ़ाया जाए और जो नॉन डेवलपमेंटल अखराजात हैं उनको कम किया जाए और स्पेशली जो एनर्जी की कीमतें हैं उनको पास ऑन किया जाए, जो कि जाहिर है कि महंगाई लाएंगी, लेकिन उसके बगैर चारा कोई नहीं है इस वक्त। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की एक्चुअल सिचुएशन क्या है और शहबाज शरीफ की जानिब से जो रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं, क्या ये हुकूमत मुख्तसर वक्त में मईशत को बेहतर कर पाएगी? जी देखें, जहाँ तक इकॉनमी मईशत की सिचुएशन का ताल्लुक है तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि एक गवर्नमेंट या एंड होती है या चेंज होती है तो एक्सटर्नल अकाउंट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है जो है इंटरनेशनल फोर्सेस पे। यानी कि अगर अभी देखें सिचुएशन तो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं जो फॉरेक्स रिजर्व्स वो बेसिकली इंपोर्ट कवर जो है वो इस वक्त 2 महीने का, यानी कि हम सिर्फ 2 महीने की, बल्कि 2 महीने से भी कम है, यानी कि हम 2 महीने की इंपोर्ट्स भी हार्डली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो कर्ज़जात की अदायगियाँ वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जो हम बाहर से अशिया खुर्दनोश या फिर दूसरे जो है रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं या तेल मंगवा रहे हैं बाहर से, वो इतना महंगा है कि हम अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे अगले 3-4 महीनों में, अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स इम्प्रूव ना हुए या हमारे पास कहीं से मजीद कर्जा ना आया फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, या फिर हमारे पास एक्सपोर्ट्स ना बढ़ी या फिर रेमिटेंसेस कम हो गई समहाउ। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा खतरा होता है जो कि डिफॉल्ट की तरफ लेके जाता है, यानी कि आप कर्जों की अदायगियां टाइम पे नहीं कर सकते तो आपको इवेंचुअली फिर IMF के पास जाना पड़ता है या फिर फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाना पड़ता है, उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन वही है, तकरीबन मोर और लेस वही है जो 2018 में थी, जब हमारे पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो दरामदाद और बरामदाद का फर्क और फिर रेमिटेंसेस को मिला के जो टोटल फ्लो था वो बेसिकली बाहर जा रहा था। डॉलर 18-19 अरब डॉलर बाहर जा चुका था, वो पूरा खसारे में जा चुका था हमारा। इस वक्त जो है 12-13 अरब डॉलर खसारे में है, लेकिन अगले 2-3 महीने में हम शायद उसी सिचुएशन में दोबारा पहुंच जाएं।
اگر اس چیز پہ قابو نہ پایا گیا کہ ہمارے پاس ڈالر جو ہے وہ نہ آئے انویسٹمنٹ کے تھرو, ایکسپورٹ کے تھرو, ریمیٹنسز کے تھرو اور امپورٹس پہ قرض لگانے کے تھرو. ٹھیک ہے عابد قیوم سلیری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے جانے والی حکومت کسی اور طرح کے دعوے کر کے جا رہی ہوتی ہے, آنے والی حکومت کی جانب سے کسی اور طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں, اور خاص کر کے اگر معیشت کی ہی بات کی جائے تو اس معیشت پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اور دعویٰ سامنے آیا, اب نون لیگ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں, صورتحال کتنی گمبھیر ہے؟ دیکھیے صورتحال گمبھیر ہونا کب شروع ہوئی, یہ مارچ کے مہینے میں زیادہ اس میں امپیکٹ آیا. اگر آپ دیکھیں گے تو فیبرری کے اینڈ پہ جو پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر تھے وہ $16 ارب کے تھے, اور 1 اپریل کو یہی ذخائر جو ہے یہ $11.3 بلین کے رہ گئے, یعنی تقریباً $5 بلین جو ہے یہ مارچ کے مہینے میں پاکستان کو جو ذخائر ہے اس سے نکلا. اب جو سیاسی عدم جو استحکام تھا اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ IMF کا جو 7th ریویو چل رہا تھا وہ رک گیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دوست ممالک نے ڈپازٹ جمع کرا رکھے تھے, اسپیشلی چائنا نے, انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ عمل درآمد کرنا شروع کیا اور اپنے رول اوور نہیں کروایا وہ ڈپازٹ کہ جب اگلی حکومت آئے گی تو پھر اس کو ابلائج کیا جائے, بجائے اس کے کہ آؤٹ گوئنگ حکومت کو ابلائج کریں. تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ یہ کہ جب بھی ملک میں غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے, آپ دیکھیے گا کہ ڈالر پہ پریشر آتا ہے, ڈالرائزیشن آف اکانومی شروع ہوتی ہے, ہر کوئی جس کے پاس کوئی توفیق ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی سیونگ کی وہ ڈالرز خرید لے, تو وہ بھی ایک اس پہ پریشر پڑا. تو یہ ساری چیزوں نے مل کے جب آپ کا ایک مہینے میں $5 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر سے نکل گیا, تو ظاہر ہے جو اس وقت شارٹ ٹرم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے وہ آ گیا. اب اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حکومت کو جو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ IMF کے پروگرام کی بحالی کی طرف جائے, تاکہ نہ صرف یہ کہ $1 بلین جو IMF سے ملنا ہے وہ ملے, بلکہ اس کے ساتھ جو باقی لینڈرز ہیں اور کریڈیٹرز ہیں وہ پاکستان کو دوبارہ سے لینڈنگ کرنا شروع کریں. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چائنا اور سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں. یہ اگین ایک اچھا ہوگا کہ وہاں سے جو ان کے ڈپازٹس تھے جو کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک پہ رکھے تھے ان کا رول اوور یقینی بنایا جا سکے, تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ کوشن جو ہے وہ مزید ملے گا. تو ان دا شارٹ ٹرم پہ اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا پریشر جو ہے وہ ضرور ہے. خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی فوری طور پہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے یا اکانومی جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہے. یعنی اگر ہم امپورٹ کا پریشر بڑھایا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس میں اگر انرجی امپورٹ کو سائڈ پہ کر دیں تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا ٹریڈ امبیلنس ہے یہ بہت مارجن سا رہ جاتا ہے. اور انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت رشیا یوکرین کے کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑھی ہوئی ہیں. تو یہ کموڈٹی پرائس کا امپیکٹ, یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا امپیکٹ, یہ دونوں امپیکٹس مل کے اس وقت پاکستان میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ شارٹ ٹرم پہ کرائسس کھڑا کر رہے ہیں. لیکن اس میں مہنگائی ضرور ہوگی, اور مہنگائی اس لیے ہوگی کہ جو ہی ریلیف پیکج جو ہے اس کو رول بیک کیا جائے گا. جو پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ 30 جون تک قیمتوں کو برقرار رکھنا ہے, جو ہی وہ قیمتیں جو ہیں وہ نارمل لیول پہ آتی ہیں تو 25 سے 30 روپے لیٹر جب پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا جو انفلیشنری امپیکٹ ہے وہ ہر چیز پہ آئے گا. اور حکومت کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس انفلیشنری امپیکٹ کے اثرات کو عام جو لوور انکم ارنر اور لوور مڈل انکم ارنر ہیں ان تک پہنچنے سے کیسے بچانا ہے, یہ ہے حکومت کے لیے چیلنج. ٹھیک ہے کامران یوسف صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ جس طرح سے جو معاشی اور سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے, پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ حکومت IMF کے پاس جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک تو اس حکومت کی مدت بھی کلیئر نہیں ہے کہ کتنی دیر کی یہ حکومت ہے, کیا IMF اس حکومت کو اچھے ٹرمز پر, اچھے ریلیشنز پر کیا کوئی ریلیف پیکج دے سکے گی؟ آئی تھنک یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس میں چھوٹی بہت سی جماعتیں ہیں, اور ایک طرف یہ بھی نہیں پتا کہ کیا یہ اپنی جو بقیہ مدت ہے وہ پوری کریں گے, یا جو عمران خان صاحب جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ارلی الیکشنز ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا یقیناً چیلنج ہے. لیکن جیسے IMF کے پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی انہوں نے بڑی کڑی شرائط رکھی. اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فیکٹر جو کردار ادا کرتا رہا ہے ماضی میں بھی, وہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کو بہت زیادہ اچھے نہیں تھے, اور اب تو وہ کھل کے کہتے بھی ہیں کہ وہ سازش کر رہے تھے. لیکن جب سے
یہ حکومت آئی ہے تو ابھی تک آج بھی بلکہ دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان تعلقات میں مزید بہتری چاہتے ہیں. تو اس کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے وہ ہے یہی بنیادی طور پر کہ جو پچھلی حکومت کے دور میں جو ریلیشن شپ آپ کے امریکہ کے ساتھ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کو کسی حد تک ریپیئر کیا جائے, کیونکہ یہ گورنمنٹ میرے خیال میں سمجھتی ہے کہ اگر IMF کے ساتھ ہم نے دوبارہ ریگوشیٹ کرنا ہے اور اگر جو ان کی کچھ سخت شرائط ہیں اس میں کچھ نرمی لانی ہے تو شاید اس میں امریکہ جو ہے ایک بہت بڑا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان یہی ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب ایک طرف ایک اتحادی گورنمنٹ ہے, دوسری طرف جب اس گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے تک رہیں گے, تو ظاہر ہے کہ IMF جو ہے وہ بھی بہت کلوزلی ان جو ساری سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو کیا وہ اس حکومت کے ساتھ اس طرح کا پروگرام ری نیگوشیٹ کرے گی اور ان کے ساتھ ان کو کسی قسم کا ریلیف دے گی؟ میرے خیال میں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے, خرم شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر میں مسلسل کمی آ رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت میں, اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. تیل کی جو قیمتیں ہیں عالمی مارکیٹ میں وہ بھی بدل رہی ہیں. موجودہ حکومت اس ساری صورتحال سے کتنا فائدہ لے سکتی ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ دیکھیں, آئل جو ہے ابھی بھی $100 سے اوپر ہے اور پچھلے 2 دن میں آئل بڑھا ہے. اس سے پہلے ایک دن جو ہے آئل $100 سے نیچے آ گیا تھا, 96 تک آ گیا تھا. اب دوبارہ سے جو ہے وہ $100 کراس کر گیا ہے. تو یہ جو وولیٹیلیٹی ہے تیل کی قیمتوں میں ایک بڑا چیلنج ہے اور لگتا نہیں ہے کہ 1, 2, 3 مہینے میں آئل پرائسز بہت زیادہ نیچے آئیں گی. بٹ یہ ضرور ہے کہ رشیا اور جو یوکرین کا کانفلکٹ ہے وہ تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے آئل پرائسز کو نارملائز کرے گا. لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 اور 100 کے درمیان آئل پرائسز رہ سکتی ہیں اگلے 3 سے 6 مہینے میں. پھر کہیں کوئی چیز ایسی ہو جس میں سپلائی ایڈیشنز ہوں اور کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوں اس طرح کی جو کہ رشیا اور یوکرین کے کانفلکٹ کو جو ہے بالکل ٹون ڈاؤن کر دیں یا سیٹل کر دیں, پھر ہو سکتا ہے کہ یہ $60-70 کے پاس جو ہے وہ آئل آ جائے. تو ان دا مین وائل اسٹریٹجی کی بہت ضرورت پڑے گی کہ انرجی کی پلاننگ کیسے ہو, آلٹرنیٹس پہ کیسے جائیں اور ریفارمز کیسے کریں انرجی سیکٹر میں, بجلی کی چوری کس طرح سے روکی جائے. سب سے بڑے ایشوز جو ہیں ہمارے TND ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن جو سیکٹر ہے اس کے لاسز ہیں. جنریشن میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. مین مسئلہ جو ہے وہ بلز کی جو ہے ریکوری ہے اور پھر آف کورس جو چوری چکاری ہے, جو لاسز لائن لاسز ہوتے ہیں ان کا کنٹرول ہے. اس میں انویسٹمنٹ ہیوی ہے, انویسٹمنٹ درکار ہے اور وہ ریفارمز کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ایک بڑا سیکٹر ہے انرجی کا جس سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور آئل پرائسز کے ساتھ کچھ ہیجنگ کے کچھ فیوچر کانٹریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آئل پرائسز جو ہے اسٹیبل رہیں اور ایک لوکل جو ہماری اکانومی ہے اس کو جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ ایک اسٹیبل سطح پہ ملیں. اسی وقت آپ کی جو ہے تھوڑی انفلیشن نیچے آ سکتی ہے. لیکن فوڈ سائڈ پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے پروڈکٹیوٹی امپروو کر کے اور جو لاجسٹکس ہے ہماری سپلائی چین ہے اس کو امپروو کر کے فوڈ پرائسز کو نیچے لایا جا سکتا ہے. تو ایک اینڈ تقریباً جو ہے وہ اگر آ جائے تو انفلیشن جو ہے کنٹرول میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, خرم شہزاد صاحب کیا موجودہ حکومت اس آفر سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے جو روس کی جانب سے دوست ممالک کو بار بار کی جا رہی ہے کہ کم قیمت پر تیل بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ جی, میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اگر ہمارے ریلیشنز اتنے اچھے ہیں, رشیا کی طرف ہمارا ٹلٹ بھی ہے, چائنا رشیا کی طرف, تو ہم جیسے انڈیا کر رہا ہے اور یہ سننے میں آیا کہ انڈیا نے کیا بھی ہے تقریباً. بالکل, انڈیا بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جی 30 ملین بیرل جو ہے تقریباً $35-40 کے درمیان وہ اس وقت جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اسٹوریج کا بھی ایشو ہے. ہم نے کبھی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی اپنے جو ہے انرجی سیکٹر میں, اس طرح سے اسٹریٹجک ریزرو سے بلڈ نہیں کیا ہم نے کبھی. لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فیوچر کانٹریکٹس کر لیں کہ 1 سال 2 سال کے لیے $35-40 یا ڈیفرڈ پیمنٹس میں جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کرتے آئیں, اسی طرح سے آج پرائس لاک ان کر لیں رشیا کے ساتھ. تو یہ بہت بہت بڑا جو ہے وہ ایک ہمیں جو ہے بینیفٹ ہوگا ایکسٹرنل پوزیشن ہماری. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ آئل جو ہے یعنی کہ انرجی امپورٹس جو ہیں تقریباً 25 سے 30% ہے ٹوٹل امپورٹ بل کا. تو اس کا مطلب یہ کہ امپورٹ اگر آپ کی جو ہے 70 ارب کی ہوتی ہیں تو تقریباً کوئی 20 ارب ڈالرز آپ کی جو ہے نا وہ اس بل کا آدھا ہو سکتا ہے اگر $35 پہ آپ کو آئل مل جائے. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. تو میرے خیال میں ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ نئی گورنمنٹ جو ہے یہ فوراً رشیا کے ساتھ بات کرے, ملے اور اس ڈیل کو اسٹرائک کرے, کیونکہ انڈیا نے بھی کیا, آپ بھی کریں, تاکہ آپ کو یہاں سے ریلیف ملے اور آپ کی انفلیشن میں یہاں سے ایٹ لیسٹ ایک عام آدمی کو ریلیف مل سکے پیٹرولیم پروڈکٹ کی کمی کی صورت. کامران یوسف صاحب, آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گی اس پہ, کیا موجودہ حکومت اس آفر سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا اٹھانا چاہیے؟ فائدہ تو اٹھانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ رشیا کا جو معاملہ ہے یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے, کیونکہ بھارت کی اگر آپ مثال دے رہے ہیں تو بھارت کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ بھی ہے
اور ان تک ایون کے سینکشنز تک کی وہ بات کی ہے. بھارت حالانکہ اتحادی ہے امریکہ کا, تو کیا پاکستان اس طرح کا کوئی معاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے روس کے ساتھ؟ تو اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اگر رد عمل آتا ہے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ ہم نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا ہے, باقی معاملات کو بھی آگے لے کر کے چلنا ہے. تو اور ہماری جو اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, جو پہلے ہی بات ہوئی, ہماری جو پوزیشن ہے اس وقت وہ 2 ماہ کے امپورٹ بل بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو جب آپ کی اتنی زیادہ ولنریبلٹی ہوں تو وہ باتیں کہنے کو تو بہت اچھی لگتی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی, لیکن جیب میں اگر آپ کو کچھ نہ ہو تو پھر آپشنز جو ہیں وہ بڑے آپ کے لمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ ایک اٹریکٹیو آپشن ضرور ہے, لیکن کیا ایکسرسائز کرے گی یہ گورنمنٹ؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جو امریکہ کی طرف سے لائکلی جو ریئیکشن آ سکے اس کو ابزارب کر سکیں, اور IMF ہو یا باقی جو معاملات ہوں اس کی وجہ سے ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکے؟ جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے, ایک طرف یہ گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے کہ تعلقات کو امریکہ کے ساتھ ریپیئر کیا جائے, تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا اس طرح کا فیصلہ کریں گے. یہ ان کے لیے شاید ایک اپ ہل ٹاسک ہے. ٹھیک ہے جواد فیضی صاحب اور محمد الیاس صاحب, آپ دونوں سے میں معذرت چاہوں. ایکچولی ہمیں ماہر معاشیات جو تھے وہ جوائن کر چکے تھے, اور پورے پاکستان کی اس وقت یہی کوشش بھی یہی ہے اور سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ معیشت کس سمت کی طرف جا رہی ہے. اس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.